حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جبکہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ حج کا ایسا موقع تھا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے مکہ میں جمع ہوتے تھے، خاص کر کے عرب کے لوگ۔ تو اس وقت اللہ کے رسول ہر قبیلے میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم، عبس، نظر، کندہ، کلب، عزرہ، ہزارمہ وغیرہ، ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، یعنی سرکار جہاں بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے میلے میں تو یہ ابو لہب جو تھا یہ ساتھ میں جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے ادھر آ جاؤ، کتنی غلط بات ہے، درس ہو رہا ہے آپ لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں، ایسی بیٹھو، آ جاؤ، اب ٹوپی کا بہانہ مت کرو، ایسی بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ جانتے ہیں آپ لوگوں کو میں عمریہ میں تھا اور ابھی آتا نہیں، میرے سب بچے ابھی وہی ہیں، صرف درس کی وجہ سے سب جو ہے موٹر سائیکل سے آ گیا، ایسی چھوڑ گیا۔ ہاں آیا تھا صرف 2 بچوں کو لے کے، باقی سب رہ گا صرف درس کی وجہ سے۔ چاہتا میں بھی رک جاتا، کہہ دیتا وہی آج عمریہ میں تھا، نہیں میں نے چاہا نہیں ناغا نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ توجہ کے ساتھ ہی سنیں اس چیز کو، ہے نہیں؟ جب میں وقت دے رہا ہوں نکال کر تو آپ بھی اس پر توجہ دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا تھا کہ یہ دین سے پھر گئے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا چچا جو ابو لہب تھا، کافر تھا، وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت قبول نہیں کرنے دیتا اور کہتا یہ جو ہے یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ان کی بات مت مانو، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا، یہی کہتا رہتا تھا۔ قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برساہ برس سے کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ یہ بادشاہ سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اب اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ معاہدہ ٹوٹے گا اور بادشاہ سے ہماری جنگ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یہ تو رہی آپ کی مکی زندگی کہ آپ نے مکہ میں ہر طریقے سے دین کی تبلیغ کری، میلوں میں بھی جا کے کری، لوگوں کے گھروں میں قبائل میں بھی جا کر کری، اور دورہ بھی کر کے کری، ہر طریقے سے مکہ والوں کو سمجھایا، لیکن مکہ کے کافی تعداد میں جو ہے کفار آپ کو ستاتے رہے۔
اب بات چلی کہ مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا. یہ تو بات مکہ کی تھی، سرکار مکہ میں تشریف لائے اور مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت کری. پھر مدینہ میں اسلام کیسے پھیل گیا جو اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے وہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے. یثرب یعنی بیماریوں کا گھر. اس کو مدینہ کو یثرب اس لیے کہتے تھے وہاں پہ جو ہے آب و ہوا وہاں کی صحیح نہیں تھی، بلکہ بیماریاں ہی رہتی تھی وہاں پہ زیادہ تر، اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا اور بیماریاں وہاں سے دفع ہو گئی. سرکار کے پہنچتے ہی ساری بیماریاں وہاں کی ختم ہو گئیں. پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا. تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے. 3 طرح کے لوگ تھے. ایک اوس قبیلہ تھا، ایک خزرج قبیلہ تھا اور یہودی تھے تو آباد تھے. اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست تھے. جو یہ 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، یہ بت پرست تھے. اور یہودی اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے. تو اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ کر مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے. یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے. دیکھا آپ نے اس زمانے میں بھی علم والوں کی کتنی قدر تھی. یہودی تھے تھوڑے لیکن ان کے پاس علم تھا جس کی وجہ سے اوس و خزرج بہت ہونے کے باوجود بھی ان سے دب کر رہتے تھے کہ یار یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علم والے لوگ ہیں، تو ان سے دب کر رہا کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے. اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن بے پناہ امداد اور نصرت کی، ان دونوں قبیلوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی، نصرت کی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا. یہی وہ اوس و خزرج ہیں جن کو اللہ کے رسول نے انصاری نام دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت مدد کی ہے، لہذا یہ آج سے جو ہے انصار کے نام سے جانے جائیں گے. وہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے جو بت پرست تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے انہیں انصاری کا لقب دیا. اور قرآن کریم نے بھی ان جانثاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدد و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جانب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی. تو یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ مدینہ کے لوگوں سے محبت کرو. اللہ کے رسول نے جو مدینہ میں انصار ہیں ان سے محبت کو جو ہے لازم قرار دے دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ مدینہ کے لوگوں سے ضرور محبت کرے گا، ان انصاریوں سے ضرور محبت کرے گا. انصار یوں تو بت پرست تھے مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکایا بھی کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے. وہ یہودی یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اس کے بعد بس ہمارا ہی غلبہ ہوگا اور جتنے بھی بت پرست ہیں وہ سب دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے جو اوس و خزرج تھے. اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا. 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے منی کے میدان میں تشریف لے گئے
اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ پانی لے آئیے ذرا۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں۔ جب سرکار نے اعلان کرا کہ میں نبی ہوں اور یہ دین ہے تو جو ہے مدینے کے یہ لوگ جو بت پرست تھے آئے تھے، دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہودی جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ضرور وہی ہیں، یہ وہی نبی ہیں، اور لہذا ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کا کلمہ پڑھ کے ہمیں مٹا دیں، اس سے پہلے لاؤ ہم ہی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ ہوئے جاتے ہیں۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں، یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو حسیم بن تیہان، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدید، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوسرے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص منی کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ اب ہم مدینے جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے، لہذا کوئی عالم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں بتائے اور ہمیں اسلام سکھائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ تو ابھی سرکار تشریف نہیں لائے ہیں لیکن پورے مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا، ہر کوئی جو ہے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتا گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ جیسے ہی سردار مسلمان ہوا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سال بقول مشہور یعنی یہی 12 نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ اسی سال کہہ رہے ہیں بقول مشہور رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی۔ یہی وہ سال ہے کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی معجزات کے بیان میں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔
کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہی عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ مر جاتا ہے آدمی لیکن روح کا تعلق بدن سے بدستور باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ ہوتے ہی تو جسم پہ وارد ہیں یہ سب چیزیں، لیکن جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ روح کو ملتا ہے، روح کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہے۔ بے عین ہی یہی سب حالت برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ کہہ رہے ہیں بعض کی قبر پر، جیسا آدمی کا مرتبہ ہوگا ویسے ہی اس کی روح اسی مرتبے کے حساب سے رہے گی، بعض کی اپنے قبر پر ہی رہتی ہے، اور بعض کی چاہے زمزم شریف میں، زمزم شریف کا کنواں جو ہے اس کنویں میں مسلمانوں کی روحیں رہتی ہیں، تو بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان۔ کہہ رہے ہیں بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں ہیں، عرش کے نیچے قندیل ہیں ان میں ان کی روحیں ہیں، اور بعض کے اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، چاہے کہیں ہو، روح کہیں پر بھی ہو، وہیں سے ہی جو ہے وہ قبر پر کوئی بھی آئے گا اس کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا ایک پرندہ تھا جو ایک پنجرے میں قید تھا مسلمان کی روح کے تعلق، اور مرنے کے بعد اللہ نے اس کو آزاد کر دیا، اب وہ جہاں چاہے جائے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد۔ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، کوئی قید نہیں ہوتی ہے، جہاں چاہے مسلمان کی روح جا سکتی ہے، اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے قریب اور دور کا مکان ایک برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دور ہے تو بہت تھوڑے دیر لگے گی آنے میں، اور قریب ہے تو جلدی آ جائے گی۔ روح کے لیے سب برابر ہے، چاہے کتنی دور ہو، جتنی قریب سے آ جاتی اتنی ہی دور سے بھی فوراً آ جائے گی، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ یہ تو رہی مسلمان روحوں کی بات ہے، مسلمان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، لیکن کافروں کی بھی تو روحیں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کہنا ہے کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر میں رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسرے ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجیین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتی پہچانتی بات سنتی ہیں، وہ بھی جو ہے ایسا ہی کرتی ہیں۔
مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدہ بالکل اسلام کا سن لو۔ جو آدمی کہتا ہے ارے فلاں کی روح بھٹک رہی، فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، کسی کافر کی روح ہرگز نہیں، قید کر لیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، وہ روحیں قید ہو جاتی ہیں۔ میں نے بارہا اس بات کو بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک نفس پیدا کیا ہے جس سے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کو بھی بہکا دیتا ہے، اس نے شیطان کو بھی اس نے بہکا دیا۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ شیطان تو خود سب کو بہکاتا ہے، نہ تو اس کے نفس نے ہی اس کو بہکایا تھا۔ تو وہی نفس جو ہے سب کے ساتھ ہے۔ یہ نفس جو ہوتا ہے یہ جب مرتا ہے تو چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا، یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی جو ہے لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے میں فلاں کی روح ہوں، میں اس کے اوپر آ گئی ہوں، جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ ارے یہ تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آ نہیں سکتی، اور یہ دیکھو یہ تو سب بتا دیا کافر کی روح ہے، اور اس نے سب بتا دیا کہ ایسے ایسے میری موت ہوئی اور ایسے ایسے میں مرا، اب میں اس کے اوپر سوار ہوں۔ تو وہ روح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا وہی نفس امارہ ہوتا ہے۔ وہ بھی بچپن سے لے کر اور مرتے دم تک اس کے ساتھ تھا، سب کچھ اس کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ سب بتائے گا کہ میرے فلاں جگہ گیا تھا تو یہ ہوا۔ وہی دوسرے کے جسم میں گھس کر کہتا ہے کہ میرا دوسرا جنم ہو گیا، اور کہتا ہے کہ دیکھو میرا دوسرا جنم ہوا، پہلے جنم میں فلاں جگہ ایسا تھا۔ تو یہ سب عقیدہ بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ شیطان اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو آپ کو جو ہے اس پر یقین نہیں کرنا ہے، اپنے نبی کے فرمان پر یقین کرنا ہے کہ نبی کا فرمان ہے کہ کوئی روح کسی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ شیطان ہے جو جسموں میں داخل ہو کر یہ کام کرتا ہے۔ یہ عقیدہ آپ لوگ جو ہے رکھیے اپنے پاس اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ارے فلاں کی روح آ گئی، کہ یہ نہیں، اسلامی عقیدہ ہے کسی کی روح کسی میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ تو دوسرا جنم یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا بھی آتا ہے، وہ بھی تو شیطان ہے، وہ مسلمان تھوڑی ہوا ہے، روح مسلمان تھی نہیں، بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، شیطان ہمارا جو ہے نفس ہمارا وہ مسلمان تھوڑی ہوا ہے، وہ تو شیطان ہی ہے۔ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ہمیں بہکاتا ہی کیوں؟ سمجھ رہے ہو؟ وہ ہمیں نماز سے دور کر رہا ہے، ہمیں کفری کلمے کی جو ہے تلقین کر رہا ہے، ہمیں گندے چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ہمارے اندر ہے۔ جب ہم مر گئے تو وہ آزاد ہو گیا، وہ کافر ہی ہے، وہ تو شیطان ہے، اور وہ جا کے لوگوں کو بہکائے گا کہ جو ہے میں فلاں ہوں، چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، ہے وہ شیطان۔ وہ تو غوث اعظم کی شان تھی کہ غوث اعظم نے اپنے نفس امارہ کو مسلمان کر لیا تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا نفس امارہ کے بارے میں تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا نفس مسلمان ہو چکا ہے۔ تو وہ تو نبیوں کی شان ہے کہ وہ اپنے نفس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو کافروں کی روحیں قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، یاد رکھیے، کیونکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، یاد رکھیے، روح کبھی نہیں مرتی، صرف جسم سے نکل جاتی ہے۔ کوئی روح کو فنا مانے تو یہ غلط ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ صرف جنوں کو آواز نہیں آئے گی اور انسانوں کو آواز نہیں آئے گی مردے کے کلام کی، اس کے علاوہ جانور، پرند، چرند سب جو ہے مردے کا کلام سنتے ہیں۔ تو یہ جنات نہیں سن سکتے اور انسان نہیں سن سکتے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، چاہے مسلمان مردہ ہو یا کافر کا مردہ ہو، دونوں مردوں کو قبر دبائے گی، یاد رکھو۔
چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا مردہ ہو، دونوں کو دبائے گی۔ مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے۔ دباتی تو ہے لیکن ایسے دبائے گی جیسے بچے کو ماں دباتی ہے، زور سے، پیار سے، محبت سے۔ یہ تو مسلمان کی شان ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، بالکل قبر آپس میں مل جاتی ہے۔ جب مل جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں، یہ کافر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں خلوص عطا فرما۔ یا اللہ جو کام کریں مولا تیرے لیے کریں۔ یا اللہ اس کا اجر ہم تجھی سے مانگتے ہیں، مولا ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، مولا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا ہم سب عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، مولا ہمیں عذاب جہنم سے پناہ دے دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا، عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے بچا، عذاب محشر سے بچا۔ یا اللہ اپنے ہر عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وذریاتہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔